زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے. آج 18 اگست بدھ کا دن اور سال 2021 ہے. ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ. ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں. آئیے سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں. بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ 14 اگست کو امریکی صدر مقام واشنگٹن میں پاکستان کے قیام کے دن کو یوم سیاہ کے طور پر منا کر احتجاجی مظاہرہ اور کار ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی میں بلوچ نیشنل موومنٹ، پشتون تحفظ موومنٹ USA، GA سندھ فریڈم موومنٹ، ہیومن رائٹس کانگریس برائے بنگلہ دیشی اقلیتیں اور کشمیر گلگت بلتستان انسٹی ٹیوٹ کے کارکنوں اور عہدیداروں نے شرکت کی. ریلی کا اہتمام واشنگٹن DC میں پاکستان کے سفارت خانے کے سامنے کیا گیا. اس موقع پر شرکاء نے بینرز، جھنڈوں اور پلے کارڈز کے ساتھ احتجاجی تحریک میں شمولیت اختیار کی اور 30 بلاک کے دائرے میں چکر لگا کر امریکی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان کی حکومت اور فوج کو دہشت گردی کو خارجہ پالیسی کے آلہ اور حربے کے طور پر استعمال کرنے کی پاداش میں پابندیاں عائد کرے. شرکاء نے پنجابی اکثریتی پاکستانی فوج پر سندھ، بلوچستان، پشتونستان اور گلگت بلتستان میں مقامی آبادیوں کے نوآبادیاتی استحصال اور عیسائیوں، ہندوؤں، احمدیوں اور شیعوں جیسی مذہبی برادریوں کی ریاستی قیادت میں نسل کشی کی مذمت کی. شرکاء نے کہا کہ 14 اگست آزادی کا دن نہیں بلکہ محکوم قوموں پر زبردستی قبضے کے دن کی ابتدا ہے. یہ وہ دن ہے جب سندھ میں ثقافتی نسل کشی شروع ہوئی. یہ وہ دن ہے جب پشتونوں اور افغانوں پر اسلامی دہشت گردی مسلط کی گئی تاکہ ان کی ثقافتی شناخت کو تباہ کیا جا سکے. یہ وہ دن ہے جب ہندو، سکھ، شیعہ، احمدی، عیسائی اور دیگر مذہبی اقلیتیں مذہبی آزادی اور زندگی کے حقوق سے محروم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج پاکستان کی ظالمانہ ملکی اور خارجہ پالیسی کے براہ راست متاثرین کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے اور ہم یہاں بربریت کے خلاف عالمی برادری کی مدد لینے کے لیے موجود ہیں. انہوں نے عالمی برادری کو یاد دلایا کہ اسامہ بن لادن کو پاکستانی فوج نے پناہ دی تھی جس کے ہاتھوں پر 9/11 کے مقتولین کا خون ہے. شرکاء نے واشنگٹن DC کے مختلف حصوں میں پورے دن پر محیط ایونٹس کی سیریز میں پاکستان کے ان پراکسیوں اور تنظیموں کے لیے کھلے عام فنڈنگ کرنے کے طریقے پر اپنا غصہ ظاہر کیا جو اقوام متحدہ کے کالعدم دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل ہیں. یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری کو اسلام آباد کو ہتھیاروں اور ملٹری ہارڈ ویئرز کی فروخت پر پابندی عائد کرنی چاہیے اور FATF کو منانا چاہیے کہ وہ پاکستان کو بلیک لسٹ کرے. یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ پیر کی صبح 8:30 پر ان کے سرمچاروں نے کیچ کے علاقے تمپ میں ابدوئی کور چاردف کے مقام پر باڑ لگانے والے قابض پاکستانی فورسز کے اہلکاروں پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا جس میں قابض پاکستانی فورسز کے اہلکاروں کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا. مزار بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے حملے قابض پاکستانی فورسز پر بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے. کیچ میں تربت کیسا کے رہائشی مولا بخش مزار نے کہا ہے کہ ان کے جوان سال بیٹے مختار اور بہاؤدین دونوں ASF کے ملازم ہیں جو گزشتہ 2 مہینے سے جبری طور پر لاپتہ ہیں جن کی صحت اور سلامتی کے بارے میں ہمیں کوئی خبر اور اطلاع نہیں دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے بہاؤدین اور ان کے بھائی کو عید الفطر سے پہلے تربت سے اٹھا کر لاپتہ کیا گیا. بعد ازاں بھائی کو رہا کر دیا گیا لیکن اس کے بعد میرے بڑے
بیٹے مختار جو ASF کے ملازم ہیں کو شال سے دوران ڈیوٹی جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، جو ابھی تک اپنے بھائی بہاؤدین کے ساتھ لاپتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک غریب اور بے سہارا شخص ہوں، میرے بیٹے میرے خاندان کے کفیل تھے، نوکری سے قبل محنت مزدوری کر کے کماتے تھے، ان کی نوکری کے بعد ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ہمارے گھر کی حالت کچھ بہتر ہوئی، لیکن بیٹوں کے لاپتہ ہونے کے بعد گھر کی حالت ایک مرتبہ پھر زبوں حالی کا شکار ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف مستوں سے تعلق رکھنے والے جامعہ ذریعہ فیصل آباد کے طالب علم اسرار بلوچ نے شال میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کیمپ میں آ کر اپنے لاپتہ بھائی کی بازیابی کی اپیل کی ہے۔ اسرار بلوچ کے مطابق ان کے 17 سالہ بھائی جواد کو رواں سال 15 جولائی کو شال سے مستنگ آتے ہوئے رستے میں پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ اسرار بلوچ کے مطابق ان کا بھائی شال میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے رہائش پذیر تھا اور چھٹیوں پر گھر لوٹ رہا تھا کہ رستے سے ہی لاپتہ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کی جبری گمشدگی کے بعد 2 مرتبہ پاکستانی حکام ہمارے گھر آئے اور گھروں کی تلاشی لیتے ہوئے لواحقین کو زدوکوب کیا۔ اسرار بلوچ نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ ان کے بھائی جواد بلوچ کو منظر عام پر لا کر ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ گوادر میں بحر بلوچ میں غیر قانونی ٹرالرنگ کے خلاف منگل کے روز پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی وجہ سے گوادر شہر کا رابطہ دیگر علاقوں سے مکمل طور پر منقطع ہو گیا اور شہر میں کاروباری مراکز مکمل طور پر بند اور سڑکیں ویران ہو گئیں۔ ہڑتال کی کال نیشنل پارٹی نے دی تھی، جس کی وجہ سے ڈھور سے کوئی باتیل تک سڑکوں پر ٹائر جلا کر گوادر کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے اس موقع پر کہا کہ ہڑتال اور پہیہ جام احتجاج سمندری حدود میں غیر ملکی ٹرالروں کی غیر قانونی فشنگ کے خلاف کی جا رہی ہے۔ ہڑتال کے دوران کئی مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جہاں پر پولیس نے مظاہرین پر تشدد کیا۔ ہب میں نورانی کراس کے قریب 2 گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد ہلاک اور 7 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ دوسری طرف شال میں ایئرپورٹ روڈ پر شان ہوٹل کے قریب فائرنگ سے 2 افراد ہلاک ہو گئے، جن کی شناخت سلطان الدین اور محمد رضا کے نام سے ہوئی، تاہم ان کو کس لیے قتل کیا گیا اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ یہ تھیں بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے عالمی برادری کو یکجا ہو کر افغانستان کو دہشت گردی کے لیے بنیاد بننے سے بچانے کو یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں فوری طور پر نمائندہ حکومت تشکیل دی جائے جس میں خواتین کو بھی برابر حصہ ملے۔ خبر ایجنسی AFP کے مطابق افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جہاں عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ متحد ہو کر افغانستان کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے بچائیں۔ سلامتی کونسل کے 15 ارکان کے ہنگامی اجلاس کے بعد جاری بیان کے مطابق سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ عالمی برادری یقینی بنائے کہ افغانستان دہشت گردی کے لیے مرکز نہ بن جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے دنیا کے تمام ممالک پر زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں عالمی دہشت گردی کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے تمام ذرائع استعمال کریں اور ضمانت دیں کہ بنیادی انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کو ایک بار پھر خطاب کرنے نہیں دیا گیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اس حوالے سے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ پچھلی بار کی طرح اس مرتبہ بھی پاکستان کو سلامتی کونسل سے خطاب کا موقع نہیں دیا گیا۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ منیر اکرم کا کہنا تھا کہ ہمیں بھارت کے پاکستان مخالف یکطرفہ رویے پر حیرانی نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھارت سلامتی کونسل کی رکنیت کا اہل نہیں۔
افغانستان کے سابق صدر احمد کرزئی اور سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ نے ملک نہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے احمد کرزئی اور عبداللہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر ایک مشترکہ ویڈیو بیان جاری کیا اور دونوں نے افغانستان نہ چھوڑنے کا اعلان کیا۔ احمد کرزئی نے کہا کہ افغانستان میں گل بدین حکمت یار کے تعاون سے بات چیت جاری رکھیں گے اور ملک میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری کوششیں ضرور رنگ لائیں گی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں لاہور شاہی قلعے میں رنجیت سنگھ کا مجسمہ ایک بار پھر پاش کر دیا گیا ہے۔ تاہم پولیس نے رنجیت سنگھ کے مجسمے کو نقصان پہنچانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق رضوان نامی نوجوان کمر پر بیگ ٹانگے، سفید شلوار قمیص اور سفید ٹوپی میں ملبوس تھا۔ اس موقع پر اس نے نعرہ حیدری یا علی اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگائے۔ لمس یونیورسٹی کے پروفیسر علی عثمان قاسمی نے ٹویٹر پر واقعے کی ویڈیو شیئر کی جس میں ملزم کو ٹی ایل پی کا کارکن بتایا گیا ہے۔ شاہی قلعہ انتظامیہ کے مطابق ملزم نے ہتھوڑے سے مجسمے کو نقصان پہنچایا۔ عملے نے مشتعل نوجوان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ایک چینی خاتون نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے دبئی میں چین کے ایک خفیہ حراستی مرکز میں 8 روز کے لیے رکھا گیا ہے۔ 26 سالہ وان نامی عورت کو اس کے منگیتر سے منرب سمجھا جاتا ہے، جو چینی حکام کو حوالگی سے بچنے کے لیے چھپ رہی تھی کہ اسے دبئی میں ایک ہوٹل سے پکڑ لیا گیا۔ وان کا دعویٰ ہے کہ اسے چینی حکام نے 8 دنوں کے لیے ایک بنگلے میں قید رکھا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس سے بات کرتے ہوئے اس نے یہ بھی بتایا کہ اس مقام پر کم از کم 2 ایغور مسلم بھی قید تھے جن کی وہ صرف آوازیں سن پائی۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے ڈرایا دھمکایا گیا اور قانونی دستاویزات پر اس کے دستخط بھی لیے گئے جن میں یہ الزام درج تھا کہ اس کا منگیتر اسے ہراساں کرتا ہے۔ وان کے بقول اسے مطالبات پورے کرنے پر 8 جون کو رہا کیا گیا اور اب وہ ہالینڈ میں پناہ کے متلاشی ہے۔ چین میں ایسے حراستی مراکز یا بلیک سائٹس عام ہیں مگر چین سے باہر ایسے مقامات کی موجودگی کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ ہیٹی میں ہفتے کی صبح آنے والے طاقتور زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 1300 سے زائد ہو گئی ہے۔ ہیٹی کے شہری تحفظ کے ادارے نے بتایا ہے کہ زخمیوں کی تعداد 5700 کے لگ بھگ ہے اور مقامی اسپتالوں میں زخمیوں کو داخل کرنے کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے۔ ادارے کا کہنا تھا کہ ملبے میں دبے ہوئے افراد اور زخمیوں کی تلاش اور امداد کا کام تیزی سے جاری ہے۔ زلزلے کی وجہ سے ملک کے جنوب مشرقی جزیرہ نما علاقے میں گھروں، سڑکوں اور پلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ دوسری طرف ہیٹی کے وزیر اعظم ایریل ہینری نے کہا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مل کر اس انتہائی پریشان کن صورتحال کا دلیری سے مقابلہ کریں۔ بھارت نے انگلینڈ کو دلچسپ مقابلے کے بعد پہلے ٹیسٹ کے آخری روز کے آخری اوورز میں 151 رن سے شکست دے دی، جس کے بعد بھارت کو 5 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ لارڈس کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے اس میچ میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے اننگز میں کے ایل راہل کی سنچری اور روہت شرما کے 83 رنز کی بدولت بھارتی ٹیم 364 رنز بنانے میں کامیاب ہوئی۔ اس اسکور پر انگلینڈ کے کپتان جو روٹ نے اپنی ناقابل شکست 180 رنز کی پاری سے بھرپور جواب دیا اور اپنی ٹیم کو 27 رنز کی سبقت بھی دلا دی۔ بھارت نے اپنی دوسری اننگز 298 رنز پر ڈکلیئر کر دی اور انگلینڈ کو آخری کے آخری 2 سیشنز میں بیٹنگ کرنے کا موقع دیا۔ انگلینڈ کے بلے باز بھارتی بولنگ کے آگے بے بس دکھائی دیے اور پوری ٹیم صرف 120 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوست مراد بلوچ کو اجازت دیجیے۔